نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی پریشانیاں طرح طرح کی پریشانیوں کو لے کر ٹینشن بنا کر سر پر سوار کر کے غمگن اور پریشان رہتے ہیں اور اسی وجہ سے مسلسل بیماریوں کو بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی اہم ایک دعا بتائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا۔ تو آپ حضرات نے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر مسئلے اور ہر پریشانی کے علاج کے لیے بننے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے اور فرعون کے دربار میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دو قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ قبطی یعنی فرعون کی قوم کے دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو چھڑانا چاہا، ان کی اس لڑائی کو ختم کرنا چاہا۔ تو ان میں سے ایک تو لڑائی سے باز آ گیا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن دوسری طرف والا بڑا اچھلے کودنے لگا اور آگے بڑھنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکنے کے لیے ہلکا سا تھپڑ رسید کیا اور پیچھے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن اب وہاں وہ دوسرے بندے کے اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرعون کے چیلوں میں سے، فرعون کے جاننے والوں میں سے، فرعون کے درباریوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کہ جو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کی سارے واقعے کی بات فرعون کے دربار تک پہنچا سکتا۔ اس لیے فرعون کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ قاتل کون ہے۔ بہت جان پڑتال کی لیکن پتہ نہ چل سکا۔ دوسرے دن دیکھا کہ جس بندے کو کل موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا تھا وہی قبطی آج کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے فوراً چیخ کر یہ کہا کہ اے موسیٰ، کل تم نے فلاں بندے کو قتل کیا، آج مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ اس بات کو سن کر وہ بندہ فوراً سامنے والے دوسرے بندے نے اور بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچا دی۔ بات فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ جب فرعون کے دربار تک یہ بات پہنچی تو فرعون نے اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلا لیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ آپ خستہ حال، پریشان حال اور پریشانی کے عالم میں مدین کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دنیاوی اسباب کے حساب سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تنہا تھے، گھر سے بھی بے گھر، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ شادی ہے کہ اہلیہ ساتھ ہوتی، نہ بیوی بچے ہیں، نہ کچھ اور ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک دعا مانگنے لگے، اور اس دعا کا اتنا اثر، اتنی بہترین دعا اور اس کا اتنا اثر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر دعا مانگنے لگے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں، دو بچیاں نوجوان ایک طرف کھڑی ہیں اور بکریوں کو ایک طرف روک رہی ہیں، گویا کہ ایک طرف سمیٹ کر کے ان کو کھڑی ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواباً کہا کہ یہاں کے کچھ لوگ جو ہیں، یہ لوگ جب تک یہ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔
تو اگر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا دیتی ہیں تو یہ ہماری بکریوں کو بھی اور ہمیں بھی مارتے ہیں، بدماش لوگ ہیں یہاں کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے جو ان کو پانی پلائے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے شیخ ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ آ نہیں سکتے، ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد ان کو بھیج دیا۔ جب وہ گھر تشریف لے گئی تو ان کے والد نے پوچھا کہ آج تم بڑی جلدی واپس آ گئی گھر؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ آج ایک نوجوان تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تو ہم جلدی واپس آ گئی۔ تو اس شیخ نے پوچھا کہ نوجوان کون تھا؟ ان بچیوں نے بتایا کہ وہ نوجوان کوئی اللہ کا بندہ تھا، بڑے پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہم جب بکریاں پانی پلا کر کے ہم واپس آ رہی تھی تو تب بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس بوڑھے شیخ نے کہا کہ اس کو میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب جانے لگے تو دیکھا کہ وہ بڑی حیا کے ساتھ، بڑی شرم و حیا کے ساتھ چل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے آگے ہو گئے اور ان کو پیچھے کیا اور کہا کہ آپ مجھے صرف یہ بتاتے رہنا کہ یہاں سے ادھر مڑنا ہے، یہاں سے اس طرف جانا ہے، باقی جو آپ آگے نہ چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے، بوڑھے شیخ نے پوچھا معاملہ سارا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس بوڑھے شیخ نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی آپ کو نکاح میں دیتا ہوں، آپ میری اس بچی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں تھے، پہلے سے بھی گھر سے بھی بے گھر تھے، بیوی بچے تو تھے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول تو کیا، لیکن کہا کہ میرے پاس مہر کے طور پر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ مہر کے طور پر 8 سال تک میری بکریوں کو چرایا کریں، ان کو گھاس چارہ ان بکریوں کے ساتھ جایا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوشی سے کہا کہ 8 نہیں، میں 2 سال اپنی طرف سے اضافی کروں گا، 10 سال تک آپ کی ان بکریوں کو چرایا کروں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہاں ٹھکانہ بھی دیا، بیوی بھی دی، اور ساتھ کام بھی دیا، نوکری بھی دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا میں اتنی تاثیر رکھی ہے، کوئی بھی شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن رات اس دعا کو پڑھتا رہے، اس دعا کو اپنا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر پریشانی کا وہاں سے حل نکالیں گے جہاں سے انسان کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ دعا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو معمول بنایا جائے اور جس وقت موقع ملے تو اس کو پڑھا جائے۔ البتہ اس کو آپ گنتی کے حساب سے پڑھیں تو 111 مرتبہ کسی ایک وقت میں معمول بنا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت جلد ہر شخص کو اس دعا سے مستفیض فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا و التجا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو اپنے محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، تمام بیماروں کو بھی صحت نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ تمام حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے، اور اپنے مسائل کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔